حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توکل، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہی ہوں، سینکڑوں لوگ ہی ہوں تو تبھی کام بنتا ہے۔ ہر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تولے۔ عزیز بھائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا، خدا را غور کرنا، وہ ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو۔ لیکن جب منجنیق تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم کو رکھ لیا۔ کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑتے یہ خلیل اللہ ہے۔ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جا رہے ہیں، حضرت جبریل امین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں۔ فرمانے لگے حکم تو ہے پر جبریل تیرے لیے کوئی نہیں، خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو۔ ساری زندگی کہا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، کبھی خود بھی تو رب سے راضی ہو کے دیکھو نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے تھی، انہیں جلال آ گیا، کہنے لگی سفیان بس کر۔ آپ کہنے لگے رابعہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ تو روز کہتا ہے فلاں شے چاہیے فلاں، پہلے تو راضی ہو نا۔ فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں، پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، تو راضی ہو، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، تیرے دو آنسوؤں سے بھی راضی ہو جائے گا، تو ہی نہیں راضی ہو رہا۔ آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم؟ فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ رب سے یہ عرض کر لیں، دعا کر لیں، وہ تو کریم ہے، ابھی بارش برسائے گا، یہ آگ گئی، کوئی انتظام فرما، کریں دعا۔ کبھی تو راضی رہے نا ہم رب کی تقسیم پر، کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، وہ کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری، اگر اس نے غریبی دی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے، کبھی تو راضی ہونا۔ حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے، ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا، رب کو پتہ نہیں اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتہ ہے۔ کہنے لگے جا پھر، اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے، ہماری تیاری ہے، پوری تیاری، جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ وہ دکھ قبول نے محمد بخشا، بس دعا کرو راضی رہن پیارے۔ اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکوہ کس بات، شکایت کس بات؟ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لیا نا ہم نے، تیاری ہے ہماری، تیار ہیں جانے کو، ختم ہو گئی بات۔ میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کے دیکھو، جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں، پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں، پھر ان کے تذکرے قائم رہتے ہیں۔